سعودی عالمی اردو نشریات کی پیشکش اسلام کے خلاف شبہات حقائق کی روشنی میں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ قسط میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن اپنے حروف، الفاظ اور معانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، اور اس کے نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں، جن کا لقب روح الامین ہے۔ اور پروگرام کی مذکورہ قسط اس باطل الزام کے بیان پر ختم ہوئی تھی جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے، وہ یہ کہ قرآن تو سابقہ قوموں کے افسانوں سے عبارت ہے جو لوگوں کی زبانوں سے منتقل ہوتے ہوئے ہمارے زمانے تک پہنچا ہے، اور محمد نے انہیں دوسروں کی مدد سے لکھ لیا ہے اور ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے کہا یہ تو محض ایک جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی ہے، تو انہوں نے ظلم اور غلط بیانی کا ارتکاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھوا لیے ہیں، اور یہ صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت 4-5۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق کفار مکہ نے ان لوگوں کا تعین نہیں کیا ہے جو قرآن کی تعلیف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دعوے کے بموجب مدد کرتے تھے، لیکن سورہ نحل کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک انسان آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا نام نہیں بتایا ہے، بلکہ اس کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کے اظہار اور بیان سے عاجز ہے۔ ارشاد الہی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون الیہ اعجمی وهذا لسان عربی مبین۔ یقیناً ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ یہ جھوٹی نسبت کر رہے ہیں غیر واضح ہے، اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ فقرہ کہ جس شخص کی طرف مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے فعل کی جھوٹی نسبت کر رہے ہیں، اس کی زبان تو غیر واضح ہے، جبکہ قرآن کی زبان واضح عربی زبان ہے۔ ان کی غلط بیانی اور افترا پردازی کا یہ نہایت بلیغانہ جواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص خود قدرت بیان نہ رکھتا ہو اور واضح طور پر اپنے ما فی الضمیر کا اظہار نہ کر سکتا ہو، وہ ایسی معجزانہ کتاب کی تعلیم کس طرح دے سکتا ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت اور معانی کی جامعیت میں بے نظیر اور بے مثال ہے، اور اس میں موجود شرعی احکام پوری انسانیت کے لیے قیامت تک صالح اور موزوں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عجمی کے بجائے اعجمی کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، اس لیے کہ عجمی اس کو کہتے ہیں جو عجم سے تعلق رکھتا ہو، اور عجم کا اطلاق ایسی جنس اور لوگوں کی ایسی قسم پر ہوتا ہے جو عربی نہ ہو، اور یہ بات معلوم ہے کہ کسی شخص کا غیر عرب ہونا یہ معنی ہرگز نہیں رکھتا کہ وہ فصیح عربی زبان نہ جانتا ہو، کیونکہ امر واقعہ اس بات پر گواہ ہے کہ بیشتر محدثین، مفسرین، فقہا، ادبا، ماہرین زبان اور نحوی
عجمی تھے، عرب نہ تھے، مگر فصاحت و بلاغت اور قدرت بیان میں بہت سے عربوں پر برتری رکھتے تھے۔ رہا قرآنی لفظ اور تعبیر اعجمی، تو وہ ایسا شخص ہے جو بیان کی صفت سے عاری ہو اگرچہ عربی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ کبھی بھی کسی مکتب یا مدرسے میں داخل نہیں ہوئے اور کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا۔ آپ کے شب و روز کفار مکہ کے سامنے تھے اور آپ کی سیرت پاک کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ نہ تھا۔ ایسی صورت میں ان کا یہ الزام کہ کوئی آپ کو تعلیم دیتا ہے اور اس کی تعلیم کے زور پر آپ نے یہ معجزانہ کتاب تصنیف کر ڈالی ہے، خود ان کی عقل و دانش اور ان کی معلومات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اس پہلو کو بھی بیان کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ ارشاد الہی ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے ہی تھے، اس وقت اہل باطل یقیناً شک کرتے۔ سورہ عنکبوت آیت 48۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد، اپنے اوپر قرآن کے نزول سے پہلے تم کوئی بھی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اہل کتاب میں سے کسی کے پاس جاتے ہی تھے۔ اگر تم ان لوگوں میں سے ہوتے جو کتابیں پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے پر اہل باطل شک کر سکتے تھے، اور ان کے اس شک کی کوئی بنیاد بھی ہوتی، یعنی اہل کتاب یہ کہہ سکتے تھے کہ اس نبی عربی کی جو صفات ہم نے اپنی کتاب میں دیکھی اور پڑھی ہیں، ان میں ایک نمایاں صفت یہ ہے کہ یہ نبی امی ہوگا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا، لیکن یہ مدعی نبوت تو لکھنا پڑھنا چاہتا ہے، جانتا ہے، اور اس کو فلاں نے پڑھایا ہے، لہذا یہ محمد نام کا شخص وہ نہیں ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے اور جس کو آخری نبی بتایا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن تو یہ تصریح بھی کرتا ہے کہ اپنی نبوت و رسالت کے اعلان سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور ایمان کے معنی اور مفہوم سے بھی ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف ایک روح کی وحی کی ہے۔ تم تو یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں۔ سورہ شورى آیت 52۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تم سے پہلے کے رسولوں پر بذریعہ وحی کتابیں نازل کیں، اسی طرح اس قرآن کو بذریعہ وحی تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ یہ ایک روح ہے۔ روح اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے انسانی یا دوسری حیوانی جسم زندہ رہتے ہیں، اور قرآن ایسی روح ہے جس سے دلوں اور روحوں کو زندگی ملتی ہے اور اس سے دین و دنیا کے مفادات پورے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں خیر کثیر اور علم و معرفت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تمہارا حال تو یہ تھا کہ اس کتاب کے نزول سے پہلے تم یہ تک نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں، کیونکہ تم سابقہ آسمانی کتابوں کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ قرآن پاک نے صرف یہی سارے حقائق بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک سے زیادہ بار ان لوگوں کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے حسن بیان اور اپنی فصاحت و بلاغت کی مماثل کوئی ایک ہی صورت بنا کر پیش کرنے کی دعوت دی ہے جو اس کے منزل ہونے میں شک کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اور اس شک میں تم سچے ہو تو اس کی مانند ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو۔ سورہ بقرہ آیت 23۔ مطلب یہ ہے کہ اے قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنے والو، اگر تم اپنے اس شک اور اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ محمد نے خود اسے تصنیف کر لیا ہے تو ایسی کوئی ایک ہی صورت گھڑ کر پیش کر دو جو اپنے حسن بیان، فصاحت و بلاغت اور یہ اعجاز میں قرآنی صورتوں کی مانند ہو۔ تمہیں یہ پوری آزادی حاصل ہے کہ تم ان لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو جن کی الوہیت کی تم گواہی دیتے ہو اور ان کی اسی طرح عبادت کرتے ہو جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ تم سے جو صورت مطلوب ہے وہ اتنی بڑی ہونی چاہیے، بلکہ ان کو یہ آزادی دی کہ وہ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مانند بھی کوئی صورت پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دے سکتے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی فرد یا جماعت نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور سورہ کوثر کے برابر بھی کوئی صورت بنا کر پیش نہیں کی، اور ان کی یہ عجز و درمادگی اس بات کی ناقابل انکار دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔